الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہا یہود نے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، جکڑے جائیں ان کے ہاتھ اور لعنت ہو ان پر ان کے اس قول کی وجہ سے، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ضرور بڑھا دے گا اکثر کو ان میں جو نازل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب سے سرکشی اور انکار میں، اور ہم نے ڈال دی ہے ان میں دشمنی اور بغض روز قیامت تک۔ جب کبھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ لڑائی کی، بجھا دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ، اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فسادیوں کو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو ہم ضرور دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، اور ہم ضرور داخل کرتے انہیں نعمت کے باغوں میں۔ اور اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے، کہ وہ کھاتے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، ان میں ایک جماعت اعتدال پسند بھی ہے، اور اکثر ان میں سے بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں، جس میں مالک الملک نے یہود اور نصارہ کا حال بتایا، یہ وہ لوگ تھے جو دین اسلام سے مذاق کرتے اور منافقانہ طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ نماز کی طرف بلانے کو بھی کھیل اور مذاق سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بیہودہ حرکت پر سخت ناراض ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان بے عقلوں اور بد قسمتوں کو بتائیں کہ کیا تم ہماری یہی برائی دیکھتے ہو کہ ہم مالک اور خالق پر ایمان لائے اور اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں؟ یہ برائی نہیں، برائی تو تم میں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوا، تم پر لعنت بھیجی، تمہیں خنزیر اور بندر بنایا، اور تم شیطان کے پجاری بنے۔ تم برائی میں جلدی کرنے والے ہو، حرام کھانے والے ہو، یہاں تک گمراہ ہو گئے ہو کہ تمہارے علماء اور رہنما بھی تمہیں گناہوں سے نہیں روکتے، اور ایسی حالت میں ہی فنا اور غرق ہو جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتایا تھا کہ اس فرمان میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اطاعت لے کر حاضر ہوئے، وہ دین و دنیا کے خزانے لے کر لوٹے، اور جو کفر، شک، بغض اور حسد لے کر حاضر ہوئے، وہ بدبختی اور بد نصیبی لے کر لوٹے۔ دوسری بات یہ کہ علماء اور مشائخ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت میں چلانے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ رسولوں کے بعد علماء اور مشائخ کا کام دین کو زندہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بندگی سکھانا اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلانا ہے۔ جب مشائخ نہ رہیں یا وہ خود گمراہ ہو جائیں تو پوری مخلوق گمراہ ہو کر تباہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ مشائخ کے منکر ہیں وہ گویا شیطان کے پیروکار ہیں، ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہدایت پائے۔ آج کا فرمان بھی یہودیوں کی خباثت کے متعلق نازل ہوا ہے۔ یہ لوگ اس قدر گستاخ ہو چکے تھے کہ جب انہیں دنیاوی نقصان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی گستاخانہ گفتگو کرتے۔ مسلمانوں کی فقیرانہ حالت دیکھ کر کہتے کہ مسلمانوں کا خدا نعوذ باللہ غریب ہے، انہیں کچھ دے نہیں سکتا، تو حکم ہوا کہ لعنت ہے تمہاری گستاخی پر، مسلمانوں کا خدا سب کا رب ہے، زمین و آسمان اور مافیا کا مالک اور قدرت کامل کا مالک ہے۔ وہ چاہے جسے دے اور جتنا دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان
جلد پورا ہوا۔ قیس و کسریٰ کے تاج مسلمانوں کے قدموں میں حاضر ہو گئے، وہ مشرق و مغرب تک کے مالک اور بادشاہ بن گئے، اور یہود ذلیل و خوار ہوئے۔ حکم ہوا کہ یہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا اور ان کی ہر کوشش اور سازش کو ناکام بنا دیا۔ حکم ہوا کہ یہ بدبخت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اگر یہ ایمان لاتے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے خزانوں سے انہیں بھی نوازتا۔ حکم ہوا کہ اس فرمان سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اہل کتاب سب اسی طرح بدبخت ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ یہ اس لیے کہا کہ اکثر ان میں فاسق، منکر اور باغی ہیں۔ سامعین کرام، اس فرمان الہی کو آپ اگر غور سے پڑھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا یا گستاخی کی، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ گئے، ان کا انجام خراب ہوا۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم کی اور اطاعت میں زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہانوں کا مالک بنایا اور سرفراز فرمایا۔ اس لیے اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ دین کو سمجھنے اور اس پر چلنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے انسان دین کو سمجھ سکتا ہے، اس پر چل سکتا ہے اور نفس اور شیطان کو مغلوب کر کے سلامتی ایمان سے زندگی گزار سکتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔